بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پبلک ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ پچھلے ماہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے استفسار پر بادشاہ اور محمد ڈیمز کی تعمیر کے حوالے سے وکیل وابٹا نے عدالت عظمیٰ کو بتایا کہ بادشاہ ڈیم جولائی 2028 میں مکمل ہو جائے گا اور محمد ڈیم کا پہلا یونٹ 2024 میں آپریشنل ہو جائے گا۔ ملک میں پانی کی قلت کی موجودہ صورتحال کا اندازہ آپ اس افسوسناک امر سے لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں تھر، چولستان اور صوبہ بلوچستان کی آنکھیں پانی کی عدم دستیابی کے باعث نمناک ہیں۔ پانی زندگی کی علامت ہے۔ انسان تو اپنی بقا کے لیے سب کچھ لٹا کر بھی جنگ لڑتا ہے، لیکن پاکستان کے حکمرانوں کی ترجیحات اور سیاسی جماعتوں کے منشور میں یہ بات سرے سے ہی موجود نہیں ہے کہ آبی ذخائر کے لیے ڈیمز تعمیر کیے جائیں۔ دوستوں، مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، پبلک ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ اس وقت چین 23,842، امریکہ 9265، بھارت 5102 اور جاپان 3116 ڈیمز تعمیر کر چکا ہے، جبکہ بدقسمتی سے قیام پاکستان سے لے کر اب تک ہم صرف 155 ڈیمز بنا سکے۔ موجودہ حالات میں پاکستان کو پانی کی قلت کے ساتھ ساتھ ازلی دشمن بھارت کی جانب سے مسلط کی جانے والی آبی جارحیت کا بھی سامنا ہے۔ بھارت کو بخوبی علم ہے کہ وہ پاک فوج اور جوہری ہتھیاروں سے لیس پاکستان کا مقابلہ کرنے کی سخت نہیں رکھتا، لیکن اس نے بڑی چلاکی اور مکاری کے ساتھ اس سرزمین پر آبی جنگ کا باقاعدہ آغاز کر دیا، جس سے اسے نہ 22 کروڑ عوام اور نہ ہی پاک فوج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بیان دیا تھا کہ وہ پاکستان کو پانی کی بوند بوند کے لیے محتاج کر دیں گے، اور اس نے اس آبی جنگ کا آغاز کر دیا۔ اس وقت بھارت دریائے چناب پر چھوٹے بڑے 11 ڈیم مکمل کر چکا ہے۔ دریائے جہلم پر 52 اور دریائے چناب پر مزید 24 ڈیمز کی تعمیر جاری ہے۔ اسی طرح مستقبل میں 190 ڈیمز کی فیزیبلٹی رپورٹ لوک سبھا اور کابینہ کمیٹی کے پروسیس میں ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے حکمرانوں اور سیاسی جماعتوں کے قائدین کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، لیکن کتنی افسوسناک صورتحال ہے کہ سیاسی جماعتوں کے قائدین اس اہم مسئلے پر خاموش، میڈیا ہاؤسز اور دانشور طبقہ چپ سادے بیٹھا ہے۔ پاکستان میں ایک طبقہ ایسا بھی موجود ہے جو پاکستان میں ڈیم کی تعمیر کو متنازع بنانے کی باقاعدہ مہم کا حصہ ہے۔ اس سے یہ اخذ کرنا دشوار نہیں ہے کہ بھارت اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے اس طبقے کو اپنی خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے نواز رہا ہے، تاکہ اس سے وہ پاکستان کی زراعت کو تباہ اور معیشت کا پہیہ جام ہو کر رہ جائے۔ بھارت اور ملک دشمن کا عناصر پاکستان کی عوام کو ریت کے ڈھیر پر کھڑا کر کے قحط سے دوچار کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ عالمی بینک نے ناکافی شواہد کی بنا پر کشن گنگا بینک کی تعمیر پر پاکستان کی شکایات مسترد کر دی ہیں، اور اس طرح پاکستان کو سفارتی سطح پر شکست کی ہضمیت کا سامنا کرنا پڑا۔ 2011 کے بعد سے یہ کیس عالمی عدالت میں 2 سال تک زیر سماعت رہا۔ عالمی عدالت نے نہ صرف پاکستان کے اعتراضات مسترد کر دیے بلکہ بھارت کو پانی کا رخ موڑنے کی بھی اجازت دے دی تھی۔ پاکستان کے سیاستدان طبقے نے عوام کے ذہنوں کو اس حد تک اپنا اسیر بنا لیا کہ ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تک سلب کر لی۔ پاکستان میں موجودہ سیاسی خاندانوں نے کبھی اس اہم مسئلے کی طرف توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے آج پاکستان کو پانی کی قلت کے بحران کا سامنا ہے۔ یہ زمینی حقیقت ہے کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر آبی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ 2025 تک زیر زمین پانی کی سطح کم ہو جائے گی، اور اگر ہم نے ڈیم تعمیر کرنے کے لیے سنجیدگی کے ساتھ جنگی بنیادوں پر عمل نہ کیا تو پھر یہ دھرتی پانی کی عدم دستیابی پر اناج پیدا کرنا بند کر دے گی۔ پاکستان میں جو قحط سالی جنم لے گی وہ بہت دردناک ہوگی۔ پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ سفارتی سطح پر ایسے اقدامات کیے جائیں کہ بھارت کو ڈیم بنانے اور پاکستان کا پانی روکنے سے باز رکھا جائے۔ پاکستان میں جتنا پیسہ نام نہاد اسکیموں پر خرچ کیا جاتا ہے، اگر اس کا چوتھائی حصہ ڈیمز کی تعمیر پر خرچ کیا جائے تو پاکستان میں زراعت کو فروغ ملے گا، پاکستان کی پانی کی کمی دور ہو جائے گی، توانائی بحران کا خاتمہ ہوگا، صنعت کا پہیہ چلے گا، برآمدات میں اضافہ ہوگا اور ملک ترقی کرے گا۔ بھارت پاکستان کو اس فائدے سے روکنے کے لیے آبی دہشت گردی پر اتر آیا ہے۔ بلوچستان میں خشک سالی اور زیر زمین پانی کی سطح گر جانے سے قلت آب کا مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے۔
ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ڈیمز اور ریچارجنگ پوائنٹس نہ بنائے گئے تو بلوچستان صحرا میں تبدیل ہو جائے گا، اور ماہرین نے یہ کہہ کر مزید خطرے کی گھنٹی بجا دی کہ کوئٹہ میں زیر زمین پانی کی سطح گرنے کی وجہ سے زمین سالانہ 10 سینٹی میٹر دھنس رہی ہے۔ بلوچستان میں اس وقت جو پانی استعمال کیا جا رہا ہے وہ آئندہ آنے والی نسل کے حصے کا پانی ہے۔ گزشتہ ایک دہائی سے زراعت اور آبی وسائل کی زب و حالی پر دل ہون کے آنسو روتا ہے۔ بھارت دریائے سندھ پر چھوٹے بڑے 12 ڈیم مکمل کر چکا ہے، جس کی وجہ سے منگلا ڈیم اکتوبر 2017 سے خالی پڑا ہے اور تربیلا ڈیم پانی کے رحم و کرم پر ہے۔ بھارت نے ستلج، بیاس اور راوی کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جس کی وجہ سے چولستان کی 30 لاکھ ایکڑ اراضی بنجر ہو چکی ہے۔ موجودہ حالات میں ہم ڈیمز تعمیر نہ کر کے ایسی صورتحال کی جانب قدم بڑھا رہے ہیں جہاں انسانی حیات بھوک اور پیاس کے ہاتھوں منو مٹی تلے دفن ہو جائے گی یا پھر ایٹم بم کی جنگ میں جان گنوا دے گی۔ اگر ہم نے ڈیم تعمیر کرنے کے سلسلے میں غفلت و لاپرواہی برتی تو آنے والے عشرے میں بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوں گے۔ دیامیر بادشاہ ڈیم کی تعمیر کا منصوبہ جنرل مشرف کی حکومت میں پیش کیا گیا تھا، جو اب شمالی علاقوں گلگت بلتستان میں بادشاہ کے مقام پر تعمیر ہو رہا ہے۔ اس منصوبے کا متعدد بار افتتاح ہونے کے باوجود فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے ابھی تک ابتدائی مراحل میں تھا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس اہم مسئلے کو اجاگر کیا اور اس سلسلے میں فنڈ ریزنگ کے لیے اکاؤنٹ کا اجرا کیا گیا، اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی عوام اور اوورسیز پاکستانیوں سے اپیل کی تھی کہ اس میں اپنے احتیاط جمع کروائیں۔ عوام کو بھی چاہیے کہ اپنی قومی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ڈیم فنڈ میں حصہ ڈالیں۔ دریاؤں کی زندگی قائم رکھنے کے لیے ہمیں بھارت کی آبی دہشت گردی کے آگے بند باندھنے کی بھی اشد ضرورت ہے۔ ریت کے ڈھیر پر کھڑے ہونے سے بہتر ہے کہ پاکستان میں موجود سیاسی جماعتیں اور عوام ذہنی اور قلبی اعتماد کے ساتھ ڈیمز کی تعمیر کے لیے حکومت کا ساتھ دیں۔ انسانی حقوق کی بحالی اور آبی ذخائر کی تعمیر کو یقینی بنانے کے لیے جنگی بنیادوں پر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر دیامیر بادشاہ ڈیم کی تعمیر کا منصوبہ بھی ناکامی کے باب میں بند ہو کر رہ گیا تو پھر جنوبی ایشیا میں بھارت اور پاکستان کے درمیان پانی کی ملکیت اور تقسیم کا تنازع بھی خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے، جو کہ حکمران طبقہ سمیت ملک میں بسنے والے تمام طبقات کے لیے لمحہ فکریہ اور غور و فکر کا متقاضی ہے۔ دوستو، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ پبلک ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔